الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالی ہم سب کے خالق و مالک ہیں، پوری کائنات کے خالق و مالک ہیں. اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور اللہ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں سب سے پہلے انسان کو بھیجنے کا ارادہ کیا اور ان کو پیدا کیا جنت میں، تو ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس کو سب جانتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ نے حکم دیا کہ سارے فرشتے، سارے لوگ ان کو سجدہ کریں. سب نے سجدہ کر لیا، لیکن ایک شخص کہیں اس کو وہاں ایسا تھا جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اللہ نے اس کو مردود بنا دیا. سب جانتے ہیں اس واقعے کو. اس کے سلسلے میں ایک روایت نقل کی ہے، سنن دارمی کے حوالے سے حضرت نے نقل کی ہے. اس میں یہ ہے کہ جب شیطان کو اللہ نے مردود کر دیا، قرآن ہی میں ذکر ہے کہ اس نے اللہ سے قیامت تک کی زندگی مانگی. اللہ نے دے دی. رب انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. اس نے قیامت تک کی زندگی اور مہلت مانگی، اللہ نے دے دی. تو اب اس نے اپنا رنگ دکھایا. وہیں اس نے چیلنج کیا کہ میں دنیا میں انسانوں سے گناہ کرواؤں گا اور فلاں فلاں گناہ کراؤں گا اور ان سب کو جہنم میں لے جانے کی کوشش کروں گا. یہ اس نے اعلان کیا. تو اس روایت میں خاص طور پر یہ بات ہے کہ جب اللہ نے اس کو مہلت دے دی اور اس نے سارے انسانوں کو جہنم میں لے جانے کی کوشش کا اعلان کر دیا، تو آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے. ابھی تو ان کا اعزاز ہوا تھا، اکرام ہوا تھا، فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اور ابھی اتنا بڑا دشمن سامنے آ گیا جس نے چیلنج کر دیا کہ اس کی جو اولاد ہوگی اس کو جہنم میں لے جاؤں گا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، آپ نے شیطان کو، ابلیس کو تو قیامت تک کی مہلت دے دی، اب یہ میری اولاد سے گناہ کرائے گا، تو میری اولاد کے لیے آپ نے کیا رکھا ہے؟ تو اس روایت میں لفظ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد کے لیے میں نے توبہ کا راستہ کھول دیا ہے. خلاصہ کیا نکلا کہ شیطان چیلنج کر کے یہ سمجھ رہا تھا کہ جس طرح آج میں جہنمی بن گیا تو آدم کی اولاد کو، سب کو جہنمی بنانا میرے لیے بہت آسان ہوگا. لوگوں سے میں گناہ کراؤں گا. اس کو اندازہ تھا فطرت کا انسان کی، کہ انسان کی فطرت میں گناہ کی صلاحیت رکھی گئی ہے. تو اس نے یہ سوچا کہ میں اس صلاحیت کا استعمال کروں گا، انسانوں سے گناہ کراؤں گا، اور جو انسان گناہ کرے گا اسے جہنم میں جانا پڑے گا، اس لیے کہ وہ سزا ہے اس کی. اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ اولاد آدم کے لیے ہم توبہ کا راستہ کھول رہے ہیں. تو شیطان کا منصوبہ ہی ناکام ہو گیا. اس کا ارادہ تو جہنم میں لے جانے کا تھا. اللہ نے بتا دیا گناہ کرتے ہی کوئی آدمی جہنم میں جائے یہ نہیں ہوگا.
اگر گناہ ہو جائے کسی سے اور وہ توبہ کر لے، چاہے کتنا بڑا چاہے جتنا زیادہ گناہ کر لے، اگر وہ توبہ کر لے گا تو ہم اس کو معاف کر دیں گے اور وہ جنت میں جا سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو دنیا میں چل رہا ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ دونوں طاقتیں کام کرتی ہیں، شیطان کی طاقت بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو جو رہنمائی دی گئی ہے اس کی طاقت بھی۔ ایک وقت تک اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنے خاص بندوں کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، وہ سلسلہ جاری رہا، اور جب اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ اس سلسلے کو پورا کر دیا جائے تو اللہ نے خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس سلسلے کو مکمل کر کے ختم کر دیا اور مہر لگا دی۔ لیکن ظاہر ہے کہ دنیا کو آپ کے بعد بھی رہنا تھا، تو اللہ نے اس دنیا کو ٹھیک رکھنے کا نظام یہ بنا دیا کہ حضور کے ذریعے جو وحی آئی، قرآن آیا، حضور کی سنت آئی، احادیث آئیں، اور حضور کی تربیت سے صحابہ کرام کی جو ایک مقدس جماعت تیار ہوئی، ان کے ذریعے سے انسانوں کے معاملات کو ٹھیک رکھنے کا اللہ نے انتظام کیا۔ اور وہ کیا ہے انتظام؟ وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ امت میں محنت کر کے ایسے درجے پر پہنچ جائیں کہ جو دوسروں کی تربیت کا کام کر سکیں۔ یزکیکم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے 3-4 ذمہ داریاں ہیں، تفصیلی مضمون ہے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ بندوں کو ٹھیک کرنے کا کام، ان کے اندر سے برائیاں دور کرنے کا کام، ایک خاص صلاحیت کے ساتھ لوگ یہ کریں گے۔ لیکن ایک یہ مشائخ کا کام ہے۔ اس وقت ہم ایسی ہی ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مبارک جگہ ہے جہاں پر اللہ کے فضل سے یہ کام بہت مضبوطی کے ساتھ ہو رہا ہے، فیض پہنچ رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے ہٹ کر ایک کام سارے مسلمانوں کے ذمہ رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی بساط کے مطابق دوسروں کو اچھائی کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے، برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتا رہے۔ کس حد تک کرے گا، کتنا کرے گا، کیا اس کی ہمت ہوگی، وہ الگ تفصیل ہے۔ لیکن اللہ نے یہ ذمہ داری سارے مسلمانوں کی رکھی ہے کہ اپنی اپنی بساط کے مطابق سب لوگ یہ کام کریں، زیادہ بڑے پیمانے پر کچھ لوگ کریں گے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، کچھ لوگ مقرر ہوں گے جو یہی کام کریں گے، اور باقی ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ سمجھا جائے گا کہ اگر اس کے سامنے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو تو وہ اس کے بارے میں اپنے بھائی کو کہہ سکے، اپنی اپنی بساط کے مطابق۔ اب ہوتا کیا ہے، شیطان انسانوں سے گناہ کراتا ہے، اور گناہ کا جو نقصان ہے وہ یہ کہ گناہ کرنے والا بھی اللہ کے غضب کا مستحق بنتا ہے اگر وہ توبہ نہ کرے، اور گناہ کی وجہ سے اللہ کی رحمت دور ہوتی ہے۔ تو اب ظاہر ہے اللہ کی رحمت دور ہوتی ہے تو دوسروں کا بھی تو نقصان ہوتا ہے نا، تو دوسرے اپنے فائدے کے لیے بھی ضروری سمجھ لیں کہ ہمیں دوسرے کو گناہ سے روکنا چاہیے۔ لیکن اللہ کا ایک نظام اور ہے، اور وہ یہ کہ انسانوں کی عزت محفوظ رکھنا، مسلمان کی عزت محفوظ رکھنا، اس کی برائی پہ پردہ ڈالنا، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ تو اگر کسی کی کوئی غلطی معلوم ہو جائے تو یکسوئی سے، تنہائی سے، دل سوزی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ اس کو کہنا ہے، وہ ذاتی معاملہ ہے آپس کا۔ اجتماعی طور پر جو کام ہے وہ ہے کھلم کھلا ہونے والے گناہوں سے روکنے کی کوشش کرنا۔ اصل جو معاشرے کے لیے مصیبت ہیں وہ گناہ ہیں جو کھلے طور پر معاشرے میں ہوتے ہیں، اور اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت سخت معاملہ ہے۔ حدیث کا مضمون آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک مرتبہ حکم دیا کہ فلاں بستی کو جا کر پلٹ دو، عذاب نازل کرنے کا حکم دیا کہ جاؤ اور اس بستی کو پلٹ دو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، اس بستی میں آپ کا ایک بندہ ایسا ہے جس نے کبھی وہ گناہ نہیں کیا جس گناہ کے کرنے پر آپ سزا دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقلبها علیہ وعلیہم، اس پر بھی پلٹ دو اور سب پر پلٹ دو، یعنی سب کے ساتھ وہ بھی، گیہوں کے ساتھ گھن کو بھی پسنا پڑے گا۔ کیوں؟
باری تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ وَجْهُهُ فِيَّ قَطُّ، کہ اس کے چہرے پر میرے لیے کبھی شکن نہیں آئی، بل نہیں آیا، یعنی اس کے سامنے گناہ کھلم کھلا ہوتے رہے اور وہ بے فکری کے ساتھ اپنی عبادت میں اور اپنے کام میں لگا رہا، اسے یہ فکر نہیں ہوئی کہ ان گناہ گاروں کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ دیکھیں آپ کہ اجتماعی طور پر کھلے طور پر جو گناہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرات علماء اس معاملے میں محنت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا علماء کو، مشائخ کو دیکھا ہوگا کہ کتنے ہی نرم مزاج ہوں لیکن گناہوں پر نکیر کرنے کے سلسلے میں بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے دنیا کے اندر گھوم گھوم کر، سفر کر کر کے، مشقتیں اٹھا اٹھا کر، محنت کر کر کے جو کام کیا ہے وہ یہی کیا ہے۔ یہ جتنے بھی راستے ہیں، مدرسوں کی محنت ہے وہ تو سارے کاموں کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اس کے بعد جو عمومی محنت کے کام ہیں جن میں سب سے زیادہ مضبوط راستہ یہ خانقاہوں کا راستہ ہوتا ہے، اور اس لیے نہیں کہ میں ایک خانقاہ میں بیٹھا ہوں، بلکہ جو سچائی ہے وہ کہنے کہ ہم مکلف ہیں، اور جو بات ہم مضبوطی کے ساتھ ثابت کر سکتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ جو اصل اور مضبوط راستہ ہے وہ یہ راستہ ہے انسانوں کو ٹھیک کرنے کا۔ لیکن اس کے علاوہ بہت سارے راستے اور ہیں، اور جیسے تبلیغی جماعت کا کام ہے اور بیانات کے سلسلے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، علماء ہوں یا غیر علماء ہوں، سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی اس زمین میں، یوں سمجھنے آسان لفظوں میں کہ دنیا اللہ کی ہے، کائنات اللہ کی ہے، زمین اللہ کی ہے، اللہ کی اس زمین میں جہاں تک ہو سکے ہم کوشش کریں کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو کیا رہا ہے آپ جانتے ہیں، ہو یہ رہا ہے کہ انسان اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات کے سامنے اللہ کے حکم کو دیکھ نہیں رہا ہے۔ ایک آدمی پیسہ کمانے کا کوئی راستہ پاتا ہے تو اس سے بحث نہیں ہوتی کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس معاملے میں اگر آپ جائزہ لیں، ہم لوگ جاتے ہیں مختلف جگہ کے حالات کا جو پتہ چلتا ہے تو صورتحال بہت خطرناک ہے، بہت بھیانک صورتحال ہے۔ ایک خاص طور سے جس چیز پر جو مجھے یاد آئی ہے وہ یہ ہے کہ سودی معاملات معاشرے میں بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں اس وقت، سودی قرضہ لینا اور دینا۔ حد یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سودی قرضہ دیتے بھی ہیں، یعنی ایمان کی کمزوری اس درجے کو پہنچ گئی ہے کہ اپنے ایمان والے بھائیوں کو قرضہ دے کر سود کے ساتھ واپس لے رہا ہے اور کہنے کو مسلمان ہے۔ اور قرضہ لینے والوں کی تعداد تو شمار کرنا مشکل ہے۔ مختلف جگہ کے بارے میں مجھے ذاتی طور پر متعین طور پر معلوم ہے کہ مثلاً 20-30 ہزار کی آبادی، 50 ہزار کی آبادی، اور اس میں کم از کم 5,000 لوگ سودی قرضے میں دبے ہوئے۔ اور اس سے زیادہ خراب بات یہ ہے کہ ان سودی قرضے والوں میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ اکثر جگہوں پر ہو یہ رہا ہے کہ شوہر کام کے لیے چلا گیا، شوہر کی آمدنی کم ہے، اس کے خرچے مثلاً گھر کے تنگی سے پورے ہوتے ہیں، تو عورتیں اپنی ضروریات یا خواہشات پوری کرنے کے لیے قرض لے رہی ہیں، اور وہ قرض سودی قرض ہوتا ہے، زیادہ تر ہو رہا ہے، گھروں پر پہنچ کر دیتے ہیں۔ ایک آبادی کے بارے میں معلوم ہوا کہ 2 گویا تنظیمیں کہہ لو ان کو یا 2 فنڈ کہہ لو، انہوں نے نظام بنا رکھا ہے۔ میرے قریبی تعلق کی آبادی ہے، ایک کے ممبر 2,500-3 ہزار ہیں اور دوسری کے بھی تقریباً اس سے کچھ زیادہ ہی ہیں، اور وہ روزانہ ان کا آدمی آتا ہے، گھر گھر جا کر دینا اور لینا ہوتا ہے، سودی قرضہ چل رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی سخت لعنت کے مستحق بن رہے ہیں سودی معاملات کر کے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لینے والے پر، دینے والے پر، لکھنے والے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور اس طرح کے اور لعنت کے کام کتنے ہو رہے ہیں۔ حلال غذا کے مسئلے میں مسلمانوں میں بڑی تعداد ہے جس کی حس ہی ختم ہے۔ اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کا تعلق کھیتی باڑی کے کام سے ہوگا، تو ہمارے کھیتوں میں کیا صورتحال ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سب سے زیادہ حلال آمدنی بنیادی طور پر
کسان کی ہوتی ہے جو کھیت میں محنت کرتا ہے، لیکن کسان اپنی اس حلال آمدنی کو حرام سے ملاوٹ کر کے خراب کر لیتا ہے۔ مثلاً وہ دوسرے کی ڈول کاٹ لیتا ہے، مثلاً وہ دوسرے کا پانی کاٹ لیتا ہے، مثلاً وہ پیداوار کے سلسلے میں کچھ دھوکہ جہاں ممکن ہو دھوکہ کر لیتا ہے۔ طرح طرح کے راستے ہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ غذا ہماری خراب ہو رہی ہے۔ کسی بھی راستے سے اگر گھر میں حرام مال آتا ہے تو اس کا جو سب سے بڑا نقصان، اصل تو اللہ کی ناراضی سب سے بڑا نقصان ہے ہی، لیکن دنیاوی معاملات میں جو اس کا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد خراب ہوتی ہے۔ اس زمانے میں کتنے پریشان ہیں لوگ کہ اولاد بگڑ گئی، بچے قابو میں نہیں ہیں۔ جن بچوں کے پیٹ میں حرام غذا پہنچائی جائے گی وہ آپ کے قابو میں کیسے رہیں گے جب ان کو اللہ کی نافرمانی کر کے کھلایا گیا ہے؟ بچوں کی تربیت کے لیے شرط ہے کہ آپ ان کو حلال غذا کھلائیں، لیکن مسلمان یہ کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں رکشے والے، رکشہ چلانے والے کتنی محنت کرتے ہیں، جسمانی محنت کا کیسا کام ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بالکل حلال ترین آمدنی ہے رکشے والے کی اصلاً، لیکن کتنے رکشے والے ہیں جو رات کو جوا کھیلتے ہیں اور وہ محنت سے کمائے ہوئے پیسے جوئے میں لٹا دیتے ہیں۔ حلال آمدنی حرام جگہ چلی جاتی ہے یا پھر نشے میں خرچ کر لیتے ہیں۔ کتنی خطرناک صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے معاملات ہیں، کمائی سے متعلق ہوں یا دوسرے گناہوں سے متعلق ہوں۔ جھوٹ بول کر آدمی کما سکتا ہے، آسانی سے کما لیتا ہے۔ جھوٹ بولنے کو تو کچھ لوگ بس عادت کا حصہ بنائے ہوئے ہیں اور غور بھی نہیں کرتے کہ ہم نے کیا بولا ہے۔ زبان سے ہی، تنہا زبان سے اتنے گناہ ہوتے ہیں کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہے۔ تو خیر، گناہوں کے موضوع پر اگر آپ بات کریں تو یہ گناہگار خود بہت ساری چیزوں کو عرض کر سکتا ہے، لیکن اصل تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جگہ جگہ اصلاح کی ضرورت ہے، ہماری زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ حالات بہت خراب ہیں، دنیا کے حالات جتنے خراب ہیں۔ ہم لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ صاحب حکومت یہ کر رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، لیکن سچی بات ہے، ایمانداری کی بات ہے کہ جیسی ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہمارے معاملات کے مطابق ہم سے معاملہ کرنے لگیں تو ما ترک علی ظہرہا من دابہ، یہی ہوگا۔ قرآن میں کہا ہے اللہ نے کہ اگر ہم لوگوں کی پکڑ ان کے اعمال پہ کرنے لگیں، فوری پکڑ، تو زمین میں زندگی ختم ہو جائے گی، زندگی کوئی زندہ رہے گا نہیں۔ اللہ کی نافرمانی کا اصل جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت غالب ہے، اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے، ہر چیز، ہر صفت اللہ کی ظاہر ہوتی ہے، مگر ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بندوں کے ساتھ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی جس صفت کا ظہور ہوتا ہے وہ رحمت کی صفت ہے۔ حضرات علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں اپنی صفات بیان کی ہیں اور احادیث میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں جن کو ہم اسماء حسنہ کہتے ہیں۔ تو آپ غور کریں، ہر صفت کے لیے ایک لفظ آیا ہے، الخالق، الباری، المصور، المتکبر، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، القدوس، المؤمن، المہیمن، کیا کیا اللہ کی صفات ہیں۔ ہر صفت کو ادا کرنے کے لیے ایک لفظ اللہ نے دیا ہے، لیکن رحمت کی صفت کو بیان کرنے کے لیے دو لفظ ارشاد فرمائے ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے غالب ہونے کا ثبوت ہے۔ تو رحمت غالب ہے، اس وجہ سے زندہ رہتے ہیں گناہ کرنے کے بعد بھی لوگ، ورنہ اصل نتیجہ وہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اس صورتحال کو بدلنے کے لیے محنت کرنا یہ ہم سب کی مشترک ذمہ داری ہے۔ اس وقت جو ہم لوگ یہاں حاضر ہوئے اس کا محرک یہی ہوا کہ ہمارے اکابر نے دارالعلوم دیوبند میں یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت کے حالات میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم عوامی طور پر اپنے مسلمان بھائیوں سے رابطہ کر کے برائیوں کو دور کرنے کے لیے محنت کریں۔ تو دارالعلوم کی طرف سے نظام بنایا گیا کہ جگہ جگہ دارالعلوم کے اساتذہ اور خدام جائیں گے اور اپنی بساط کے مطابق جو بھی کلمات خیر ہوں گے، بیان ہوں گے، جو بھی کوشش ہوگی وہ کرتے رہیں گے۔ ہمارے دوست حضرت مولانا مفتی مزمل صاحب بدایونی دامت برکاتہم جو دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت موقر استاذ ہیں اور حضرت محتمیم صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ مجاز بھی ہیں، ان کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، اور یہ مشورے سے طے ہوا کہ اس پورے علاقے میں ہمارے مخدوم حضرت مولانا حسین احمد صاحب دامت برکاتہم، چونکہ الحمدللہ ان کا فیض پہلے ہی سے جاری ہے، تو ان کی سرپرستی میں اس کام کو کیا جائے گا،
اور دوسرے علاقوں میں بھی جو ترتیب بنائی جائے گی، تو آپ حضرات سے ایک گزارش تو یہی ہے کہ جو حضرات بھی یہاں ذمہ دار ہیں، حضرت مولانا کے مشورے کے مطابق اپنی اپنی جگہوں پر نظام بنانے کی کوشش کریں اور اس کی اطلاع دارالعلوم تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ اساتذہ دارالعلوم کے آنے جانے کا، دورے کا انتظام کیا جائے، لوگ پہنچیں، تاریخ طے کر کے بیانات ہوں، کس نماز میں کہاں، کس وقت، کس دن، یہ ساری تفصیلات طے ہوتی رہیں۔ یہ ایک سلسلہ انشاءاللہ جاری ہوگا، اللہ اس کو آسان فرما دے۔ اور اپنے طور پر بھی ہم سب کو ایک مزاج بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جہاں جتنا ہمارا دائرہ ہے اس دائرے میں اللہ کی مرضی کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ ہر آدمی کے ہاتھ میں اپنا گھر تو کم سے کم ہے ہی، آدمی ساری دنیا کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، لیکن ہر آدمی اپنے گھر کا تو ذمہ دار ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے احباب سے کہ اگر ہمارے گھر والوں کو کپڑے کی ضرورت ہو تو کون انتظام کرتا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ کھانے کی ضرورت ہو تو ہماری ذمہ داری ہے۔ رہنے کے لیے کوئی انتظام کرنے کی ضرورت ہے تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے ہم ہر کوشش کرتے ہیں، ہر محنت کرتے ہیں، تو کیا ان کو جہنم سے بچانے کی ذمہ داری کسی اور کی ہوگی؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بچے کے پاس کپڑا نہیں ہے تو باپ پریشان ہے، کپڑے کا انتظام کر رہا ہے، بچے کے پاس جوتا نہیں ہے تو باپ پریشان ہے کہ جوتے کا انتظام کر رہا ہے، بچے کی تعلیم نہیں ہو پا رہی تو باپ پریشان ہے، تعلیم کا انتظام کر رہا ہے، لیکن بچہ نماز پڑھ نہیں رہا، باپ کو کوئی پتہ نہیں ہے، باپ کو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ بچوں کے سلسلے میں، اپنے گھر والوں کے سلسلے میں سختی کیے بغیر، نرمی کے ساتھ کوشش کر کے، سمجھا کے، روزانہ کی ایک ڈیوٹی سمجھیں کہ جب تک سارے گھر کے لوگ نماز نہ پڑھ لیں ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا۔ سارے گھر کے لوگ کھانا نہ کھائیں تو کون چین سے بیٹھ سکتا ہے؟ تو اسی طرح سے نماز اس سے زیادہ ضروری، ہمارے روح کی غذا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا رابطہ ہم ان لوگوں سے رکھیں جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بن سکتی ہے۔ قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ لفظ قرآن میں بہت جگہ آیا ہے، اور ہر جگہ اس کے ساتھ ایک الگ بات فرمائی گئی ہے۔ کہیں فرمایا اللہ سے ڈرو اور غور کرے ہر آدمی کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کہیں فرمایا اللہ سے ڈرو، اور مختلف مضامین ارشاد فرمائے ہیں، آیات مجھے یاد نہیں آئیں ابھی، وقت بھی نہیں ہے۔ یہاں یہ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو جہاں بھی کوئی بات اس سے جوڑ کر کہی گئی ہے اس میں کوئی ربط ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ ربط ہے کہ اللہ تعالیٰ متوجہ کرنا چاہتے ہیں اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی پیدا کرو اپنے اندر، تو تقوی پیدا کرنے کے لیے سچوں کے ساتھ رہنا ہوگا۔ میں نے ایک مرتبہ ایک بڑے سے جلسے میں بیان کیا، اس میں تقوی پر بات ہو رہی تھی، بات جب ختم ہونے کو آئی تو بہت دور سے ایک آدمی کھڑا ہو کے زور سے کہنے لگا کہ مولانا تقوی کہاں ملے گا؟ تو میں نے کہا کہ کپڑا کہاں ملتا ہے؟ کہنے لگا کہ کپڑے کی دکان پہ۔ اور میں نے کہا غلہ کہاں ملتا ہے؟ کہ غلے کی دکان پہ۔ تو میں نے کہا تقوی وہیں ملے گا جہاں تقوی ہوگا، ہر چیز اپنی جگہ پہ ملتی ہے نا، تو تقوی بازار میں نہیں ملے گا، تقوی والوں کے پاس جا کر ملے گا۔ یہی لوگ وہ ہیں جو صادقین ہیں، جو اللہ کی زبان میں جن کو صادق کہا گیا ہے۔ تو ایک کام یہ کرنے کا ہے، اس زمانے میں آپ یقین کریں ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے، علماء سے دور کرنے کے لیے، یا یوں کہہ لیں کہ ہر اچھائی سے دور کرنے کے لیے باقاعدہ پلان کے ساتھ، منصوبے کے ساتھ مسلسل بڑے پیمانے پر محنتیں ہو رہی ہیں، اور وہ پورا شیطان کا نظام ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں قرآن میں اللہ نے دو قسم کے شیطانوں کا ذکر کیا ہے، ایک انسانی شکل میں، ایک جناتی شکل میں، اور انسانوں کا ذکر پہلے کیا ہے۔ یعنی انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے، تو ہمیں اس کے مقابلے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے۔ یہاں میری حاضری تو پہلی بار ہوئی ہے، لیکن حضرت مولانا سے ایک محبت کا تعلق بہت پرانا ہے، اور اب تک محرومی تھی آنے سے، لیکن اب راستہ دیکھ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ استفادہ بھی آسان فرمائے، اور مولانا کا فیض اللہ تعالیٰ خوب عام فرمائے۔ ہمارے ایک بزرگ اور یہاں جن کی وجہ سے بار بار آنا ہوا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔
ان کے سلسلے میں جو کچھ سننے میں آیا، ان کا کردار، ان کی دیانت، ان کا مدرسے کے لیے ان کی قربانیاں، وہ واقعتاً مثالی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک عمل کو قبول فرمائے اور ان کے درجے بلند فرمائے، اور مدرسے کو پہلے سے زیادہ صحیح رخ پر ترقی کے ساتھ جاری رکھے اللہ تعالیٰ۔ دعا میں آپ حضرات بھی یاد فرمائیں، آمین۔ آخر دعوانا، دعا تو آپ فرما دیں۔ رب العالمین والصلاۃ